بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو آج 1 نومبر ہے، 2025 ہے۔ تو ذائچے میں جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ سب سے پہلے بیان کرتا چلوں، کیونکہ ایک بات میں پھر عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں یہ جو سیارگان کا علم ہے یہ سب سے قدیم علم ہے۔ آپ اگر اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو قرآن شریف میں ہے کہ اور ابراہیم نے دیکھا ستاروں کی طرف اور کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو اس طرح دوستو یہ ایک اندازہ ہے ہمارا کہ یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین علم جو ہے علم نجوم ہے۔ جو دنیا کا نقطہ آغاز ہے اس میں ستارے کہاں سے شروع ہوئے، اور اسی طرح اسٹرالوجی کے جو ماہرین ہیں جنہوں نے علم نجوم کے اوپر بہت تحقیق کی، وہ بھی اس بات پہ لکھ کے گئے ہیں کہ ایک ستارے جہاں آج ہیں یہاں دنیا میں پہلے کبھی بھی نہیں تھے۔ ہر لمحہ تبدیلی کی باتیں ہیں۔ اب جب ستارے منقلب بروج میں آتے ہیں تو موسم تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے سمجھیے سورج برج حمل میں، اس کے بعد برج سرطان میں، اس کے بعد برج میزان میں اور برج جدی میں۔ جب بھی یہ ان بروج میں سورج پہنچے گا 4 برجوں میں تو موسم تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ذائچے کا قانون ہے۔ اسی طرح دوستو جو اپنا زوجستان برج ہیں اس میں ستارے جب جائیں گے تو پھر موسم 2 طرح کا ہوگا، دن میں موسم اور ہوگا، رات کو اور ہوگا۔ جب ثابت برج میں سورج جائے گا تو دن اور رات ایک جیسی رہے گا۔ تو یہ اس طرح دوستو اس اسٹرالوجی کو پڑھا جاتا ہے۔ تو کرنٹلی ذائچے میں جو سورج ہے وہ برج عقرب میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو مریخ ہے وہ 28ویں درجے کے اوپر سفر طے کر رہے ہیں۔ برج عقرب میں مریخ کے باقی صرف سمجھیے کہ 2 درجے باقی ہیں، اور تقریباً 3 نومبر کے بعد جب 4 تاریخ کا دن آئے گا تو اس دن مریخ جو ہے وہ برج قوس میں چلا جائے گا، اور برج قوس میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے یہ پہلے خانے میں آ جائے گا۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ذائچے کے پہلے خانے میں مریخ آئے گا تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ موجودہ جو حکومت ہے جو عمران خان کو تنہا کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب یہ کامیاب ہرگز نہیں ہوں گے۔ اس کی دلیلی بات میں پیش کروں کہ جو ہی برج قوس میں مریخ پہنچے گا تو یہ مشتری کا گھر ہے، اور مشتری کی مشتری کے گھر میں مریخ اپنے دوست کے گھر میں ہے۔ آپ اس طرح سمجھیے جیسے آپ اپنے کسی کلوز دوست کے گھر ہوں تو اس کے سارے گھر والے آپ کو جانتے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ستاروں کی آپس میں دوستی اور دشمنی چلتی ہے۔ جب ستارہ کسی دشمن کے گھر میں جاتا ہے پھر ہم اسے کہتے ہیں وہ کمزور ہو گیا، اب اس کے لیے مشکلات آ گئیں۔ ذائچے میں یہ جو مریخ کا مقام ہے برج قوس میں، تو یہ خان صاحب کو آپ سمجھیے کہ پھر باؤنسر پہ باؤنسر مارنے کی ترغیب دے گا، کیونکہ جو ہی مریخ یہاں پہنچے گا مشتری کے گھر میں برج قوس میں تو چاند اس کے ساتھ اپنی کمیونیکیشن کرے گا۔ اور یہاں پہ آنے کا اصل میں جو اگلا سب سے بڑی بات ہے کہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کے پہلی مرتبہ یہاں پہ جب مریخ پہنچے گا اور مریخ کی سات نظر جو ہے پلوٹو کے ساتھ ہوگی، یہ پہلی سات نظر ہے جو برج قوس میں مریخ کو داخل ہو کے حاصل ہوگی۔ اور اس کی پریڈکشن یہ ہے کہ ملک کے طول و عرض میں عمران خان کا نام گونجے گا، یہ ہماری پہلی پریڈکشن ہے۔ 1 نومبر کے بعد جب 3 نومبر کا دن آئے گا تو مریخ اپنا برج چینج کرے گا، اسی دن 4 تاریخ کو، تو جو ہی یہ اپنا برج چینج کرے گا اور اس کی پلوٹو کے ساتھ سات نظر ہوگی۔ اور آگے میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یورنس کی آلریڈی جو ہے سات نظر وہ ہے۔ اب کچھ اور لوگ بھی عمران خان کے ساتھ آ کر ملیں گے۔ ماضی میں دوستو آپ کو یاد ہوگا میں نے پریڈکشن کی تھی کہ سیاستدان اب اکٹھے ہوں گے۔ آپ دیکھیے وہ اسی سلسلے کی جو کڑی آپ کو نظر آئی کہ عمران خان نے اپوزیشن لیڈر کے لیے جن صاحب کا نام دیا، آپ دیکھیں وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ اور یہاں یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ماضی میں کی گئی باتیں حال میں ظاہر ہوں گی۔ اب آپ کو ایک ایک چیز آپ کے سامنے اس ذائچے میں جب یہ مریخ کی، پلوٹو کی اور یورنس کی نظر سات نظر شروع ہوگی،
ایک ایک چیز آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گی۔ ہمارے ذائچے میں یہ جو 4 نومبر ہے، اس کی جو ہی اس کا سورج نکلے گا، اس کا دن گزرے گا، تو چیزیں کچھ کی کچھ ہو جائیں گی۔ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھنے والی نظر ہے، اور اس کا جو اثرات ہیں اگر پاکستان میں پڑھا جائے تو پاکستان کے دوستوں کے خانے میں، پاکستان کے اندرون ملک سارے میں اس کی جو ہے آپ سمجھیے کہ اس کمیونیکیشن کا اثر آئے گا۔ دوسری سب سے بڑی بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جب چاند یہاں پہ اپنا بیٹھے گا زحل کے ساتھ، تو اس کو اس دفعہ مریخ کی 7 نظر حاصل ہوگی، اور نیپچون کے ساتھ اور زحل کے ساتھ چاند آ کے بیٹھے گا، تو آپ یہ سمجھیے گا تانا بانا جو بنا گیا، وہ تانا بانا جو بنا گیا بیٹھ کے بیک ڈور چینل پہ، وہ اب سامنے آنے کی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جو پلانر ہے، پلانر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر رکھے ہیں، اس کے جو اثرات ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ذائچہ یہ کہہ رہا ہے، یہ ستارے دوستو نہ کسی کے ماتحت ہیں، نہ کسی سے آپ سمجھیے کہ یہ کوئی رائے لیتے ہیں۔ ان کے اپنے اثرات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک اثر رکھا ہوا ہے۔ ہم آسٹرالوجر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اثرات دنیا میں ہر چیز پہ ہیں۔ جب ہم کسی کا ذائچہ بناتے ہیں، اگر اس کے ذائچے میں آتشی برج ہے اور اس کے پہلے خانے میں مریخ آ گیا یا سورج آ گیا، تو ہم پریڈکشن کریں گے کہ بندہ جو ہے سرگرم ہے، جس بات پہ آ جائے گا اس بات پہ کھڑا ہو جائے گا، اسی بات کو لے کے چل پڑے گا، کسی کی پرواہ نہیں کرے گا کیا ہوتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے جو ذائچے کو سمجھنے کے لیے میرے لیے اتنا بہت کافی تھا کہ عمران خان کا جو میں نے ذائچہ بنایا، ایک تو ان کی شکل صورت اس میں اپیئر ہوئی برج قوس میں، دوسرا ان کے اندر وہ تمام تیزی پائی گئی جو تیزی ایک فاسٹ بالر بننے کے لیے ضروری تھی۔ میں سمجھ گیا کہ میری آج تک کی ڈیٹا کلیکشن بالکل درست ہے۔ تو ابھی یہ جب یہ دوستو یہاں پہ مریخ آ جائے گا اور یہ برج جدی کے ذائچے میں 12ویں خانے میں آ جائے گا، تو موجودہ حکومت نے، عمران خان کے مخالفین نے جہاں عمران خان کو رکھا ہوا تھا، اب وہاں سے ان کو بلانے کے پیغامات آنا شروع ہو جائیں گے کہ جناب آ جائیں ادھر، آپ کی بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی باری آ گئی۔ ذائچہ یہ کہہ رہے ہیں، حرف آخر ذات اللہ کی ہے، یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، اندازوں کا علم ہے، کوئی حرف آخر بات نہیں ہے۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ ایک مخلوق اپنے خالق کے فیصلے کبھی بھی نہیں جان سکتی۔ خالق نے اسے کریٹ کیوں کیا، اسے بنایا کیوں، یہ وہی جانتا ہے، اسی کا کام ہے، وہی جانتا ہے۔ تو جو تانے بانے بنے گئے، جو تمام چیزیں ستاروں نے ترتیب دیں کہ اب اس کی باری ہے، اب طاقت اس کو ملنی ہے، اب اس کی باری ہے، اس کو یہ چیز ملنی ہے، تو یہ تمام چیزیں سامنے آتی جائیں گی۔ اور پھر میں یہ جو مریخ اپنا مقام چینج کر رہا ہے اور پاکستان کے ذائچے کے خانے میں، پاکستان کے ذائچے کے 9ویں خانے میں مریخ آ کے بیٹھے گا، یاد رکھیے گا میری بات۔ لہٰذا باتیں زیادہ الیکشنز کی سمت میں جائیں گی۔ اور دوسری سب سے اہم بات کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قوم باہر نکلے گی، تحریک چلے گی، مریخ کا یہاں پہ آنا میری اس پریڈکشن کو مزید سٹرونگ کرے گا۔ مریخ کی جو ہی پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی، اب آنے والے وقت میں جو برج حمل میں چاند آئے گا، تو آپ سمجھیے گا موو چلنے کی سمت میں باتیں آ جائیں گی۔ یہ دوستو ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے، اور یہ جو چاند کی زحل کے ساتھ 7 نظرات ہیں، چاند کا زحل کے ساتھ جو کران ہو رہا ہے، اور اس کی 7 نظر جو ہے مریخ کے ساتھ ہے، یہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ طاقت اور چیزیں جو تبدیلی کی میں باتیں کر رہا تھا، یہ طاقت وہاں پہ جا رہی ہے، اور آنے والے وقت میں جیسے جیسے ہمارے ستارے اس سے آگے جائیں گے، کمیونیکیشن قائم کریں گے، ہم انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بناتے رہیں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کی اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ کے جسم کے اندر موجود تمام فاسد مادے یہ اس دوائی کے استعمال کرنے سے تحلیل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا نظام بہتر ہو جائے گا، اور قوت مدافعت بھی آپ کی بیماریوں کے خلاف سٹرونگ ہو جائے گی۔